بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الاعمی من یعمی بصرہ انما الاعمی من تعمی بصیرتہ۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھا وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے نابینا ہو، بلکہ صرف اور صرف وہ بندہ اندھا ہے جو بصیرت کا اندھا ہو، بصیرت کا نابینا ہو۔ جس کے پاس بصیرت نہ ہو وہ بندہ اندھا ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف لام کے بیان میں تھی، اور گزشتہ مباحث میں لام جارہ کے مختلف معانی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اب تک 6 معانی آپ کی خدمت میں ذکر ہوئے کہ یا لام جارہ استحقاق کے لیے آتا ہے، اختصاص کے لیے آتا ہے، ملک کے لیے آتا ہے، تملیک کے لیے آتا ہے، شبہ تملیک کے لیے آتا ہے، تعلیل کے لیے آتا ہے، کہ تقریباً یہ 6 معانی ذکر کیے تھے۔ 7واں معنی جو آج ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لام نفی کی تأکید کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اس لام سے پہلے ما کان یا لم یکن پہلے ذکر ہونا چاہیے، یعنی یہ جو لام تأکید نفی کے لیے آتا ہے اس سے پہلے ما کان یا لم یکن ذکر ہو، یعنی اس سے پہلے فعل ناقصہ منفی ہونا چاہیے، درست ہے، اور انہی یعنی فعل ناقصہ منفی کی نسبت ہو اس چیز کی طرف کہ جس چیز کی طرف بعد والے فعل کی نسبت ہو رہی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب یہ لام تأکید نفی کے لیے ہے، اس لام سے پہلے فعل ناقص منفی ہے، لم یکن ہے، اور اس لم یکن کی جس اسم کی طرف نسبت ہے اس لام کے بعد میں جو فعل آیا ہے اس کی بھی نسبت اسی کی طرف ہے، یعنی لم یکن اللہ لیغفر، یغفر کا فاعل بھی وہی ضمیر ہے جو اللہ کی طرف پلٹ رہے ضمیر پلٹ رہی ہے، یعنی یغفر کی بھی اسی فاعل کی طرف اسی اسم کی طرف نسبت ہے کہ جس کی طرف فعل ناقص کی نسبت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایسا لام ہے کہ جو گزشتہ نفی کی تأکید کے لیے آ رہا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ایسے نہیں ہے کہ خدا ان کو بخش دے، نہ نہیں بخشے گا۔ اس کو لام جحود بھی کہتے ہیں جو ما کانا یا لم یکن وغیرہ کے بعد میں آتا ہے۔ اچھا، یہ مطلب ذکر ہوا کہ پھر ضمناً ذکر کریں گے کہ آغا نحاس یا نحاس نحوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابا اس کو لام نفی کہو نہ کہ لام جہد، کیونکہ جہدہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک چیز کو جانتے ہو اور اس کا انکار کریں، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن یہ لام اس طریقے سے تو نہیں ہے، ایسی نفی کی تاکید تھوڑی کرتا ہے کہ جو پہلے حتماً جانتا ہے پھر اس کا انکار کرتا ہے، اعم ہے۔ لیکن آغا نحاس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ بابا وجہ تسمیہ میں ادنا مناسبت کافی ہوتی ہے، وجہ تسمیہ میں ادنا مناسبت کافی ہے۔ خوب سوال یہ ہوتا ہے کہ تاکید کیسے ہو رہی ہے، کہ اس کو انشاءاللہ عبارت میں پڑھتے ہیں کہ
کوفیون کا ایک بیان ہے، بصریون کا دوسرا بیان ہے کہ ان دونوں کو عبارت میں دیکھتے، مطلب آسان ہے۔ فرماتے السابع، ساتواں معنی جو اسلام کا ہے وہ کیا ہے؟ توکید النفی، نفی کی توکید، نفی کی تاکید کے لیے یہ لام آتا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ وَهِيَ الدَّاخِلَةُ فِي اللَّفْظِ عَلَى الْفِعْلِ، کہ یہ وہ لام ہے کہ جو لفظاً فعل پر داخل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ان مقدرہ ہوتی ہے لیکن ظاہر میں فعل پر داخل ہے۔ وَهِيَ الدَّاخِلَةُ فِي اللَّفْظِ عَلَى الْفِعْلِ، مسبوقتن بھی کہہ سکتے، مسبوقتن بھی کہہ سکتے، وہ کہ جو لفظاً فعل پر داخل ہوتا ہے در حالی کہ اس سے پہلے ما کان یا لم یکن، جو دونوں ناقص ہیں وہ گزر چکے ہوں، یعنی اس سے پہلے ما کان یا لم یکن گزر چکے ہوں۔ مسبوقتن بما کان او بما لم یکن، جو مسبوق ہو ما کان اور لم یکن سے۔ البتہ کون سے ما کان اور کون سے لم یکن؟ ناقصتین، کہ جو دونوں ناقص ہیں، مسندتین، کہ وہ ما کان اور لم یکن کے جن کی نسبت دی گئی ہے، کس کی طرف نسبت دی گئی ہے؟ لما اسند الیہ الفعل، اس شے کی طرف کہ جس شے کی طرف نسبت دی گئی ہے اس فعل کی، کہ المقرون باللام، جو فعل لام کے ساتھ مقرون ہے، یعنی اس فعل ناقص کی نسبت اسی چیز کی طرف ہو جس کی طرف اس فعل کی نسبت دی گئی ہے جو مدخول لام جا رہا ہے۔ مثال میں روشن کر رہا ہوں، نحو قول امیر المؤمنین علیہ السلام، جیسے حضرت امیر علیہ السلام کا قول ہے، ما کان اللہ سبحانہ لیفتح علی احد باب الشکر ویغلق عنہ باب المزید، خدا ایسے نہیں ہے کہ کسی بندے پر شکر کے باب کو کھولے اور پھر اس سے اضافے کے باب کو بند کر دے، نہ، خدا ایسے نہیں ہے۔ اشارہ ہے اسی آیہ کریمہ کی طرف، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر خداوند متعال کسی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ بندہ شکر خدا بجا لائے تو اب اس کو اضافہ دینے سے خدا نہیں کتراتا، اس کو واقعاً اضافہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، ما کان اللہ سبحانہ، درست ہے، کان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ لے یفتح، اب یہ جو لے یفتح کی ضمیر فاعل ہے، اس کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی جس کی طرف یفتح کی نسبت ہے اسی کی طرف ما کان کی نسبت ہے۔ وقولہ تعالی لم یکن اللہ لیغفر لہم، خدا ایسے نہیں ہے کہ ان کو بخش دے، کہ یہاں پر بھی وہی ہے، لم یکن اللہ اور لیغفر، دونوں کی نسبت اسی اللہ کی طرف ہے۔ وَيُسَمِّيهَا أَكْثَرُهُمْ لام الجحود، اکثر نحات اس کو لام جحود کہتے ہیں، کیوں؟ لِمُلَازَمَتِهَا لِلْجَحْدِ، اس لیے کہ یہ جہد یعنی نفی کا لازم ملزوم ہے، یہ نفی کے ساتھ آتا ہے اسی کی تاکید کرنے کے لیے۔ اچھا، جہد کی تفسیر کی اے النفی ہے، کیونکہ جہد کا ویسے ترجمہ انکار ہے، تو یہاں پر مراد نفی ہے مطلقاً۔ قال النحاس، آغا نحاس کہتے ہیں والصواب تسمیتها لام النفی، صحیح یہ ہے کہ اس کو لام نفی کہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لأن الجحد فی اللغت انکار ما تعرفہ، کیونکہ جہد لغت میں کہتے ہیں جس چیز کو جانتے ہو اس کا انکار کرو، لا مطلق الانکار، نہ کہ مطلق انکار اور نفی کو کہتے ہو۔ اور حالانکہ یہاں پر یہ قید نہیں ہے کہ نفی ایسے مورد میں ہو کہ جس کو آپ جانتے ہو، لہذا لام جہد تو بنتا نہیں ہے، لام نفی کہہ دیں آپ۔ انتہا، کہ ابن ہشام اس کو رد نہیں کرتے، یا تو یہ اس وجہ سے رد نہیں کرتے کہ اس کو پسند کرتے ہیں ابن آغا نحاس کی بات کو، یا اس وجہ سے رد نہیں کر رہے کہ بابا یہ بھی کوئی بات ہے، وجہ تسمیہ میں مناسبت ما کافی ہے، نفی ہے دونوں جگہوں پر یا نہ،
ضروری نہیں ہے کہ تمام جہات میں مناسبت پائی جاتی ہو، تمام شد۔ اچھا تاکید کیسے ہے؟ وَوَجْهُ التَّوْكِيدِ فِيهَا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، اس لام جہود اور لام نفی میں جو تاکید ہے کوفیوں کے نزدیک اس طریقے سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اصل ما کان لیفعل، ما کان یفعلو تھا، آگا ما کان لیفعل، اصل میں تھا ما کان یفعلو، لام نہیں تھا۔ ثم ادخلت اللام، اس کے بعد لام کو داخل کیا گیا زیادتاً، یہ زیادتاً مصدر ہے اس میں فاعل کے معنی میں۔ ثم ادخلت اللام زائدتاً، لام زائدہ کو داخل کیا گیا، کیوں؟ لتقویت النفی، لتقویت النفی، لتقویت النفی، نفی کی تقویت کے لیے۔ کما ادخلت الباء فی ما زید بقائم لذالک، جیسے ما زید بقائم میں با زائدہ کو لایا گیا ہے لذالک، یعنی اسی تقویت کے لیے، تاکید کے لیے۔ جیسے وہاں پر با زائدہ آئی تاکہ مطلب کی تاکید ہو سکے کہ واقعاً زید نہیں کھڑا ہوا، تو یہاں پر بھی ما کان یفعلو میں نفی کی تاکید کے لیے کہا ما کان لیفعل۔ درست ہوا مطلب؟ یہ کوفیون کے نزدیک۔ پس فَإِنْدَهُمْ أَنَّهَا حَرْفٌ زَائِدٌ مُؤَكِّدٌ غیر جار، ان لوگوں کے نزدیک یہ لام حرف زائد ہے، تاکید کرنے والا ہے، اور یہ لام جارہ نہیں ہے، لام زائدہ ہے۔ وَلَكِنَّهُ نَاصِبٌ، لیکن یہ لام نصب دیتا ہے۔ پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ آغایون کوفی وہ لام کہ جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لام ناصبہ۔ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں یہ لام زائدہ ہے لیکن ناصبہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ جَارًا لَمْ يَتَعَلَّقْ عِنْدَهُمْ بِشَيْءٍ لِزِيَادَتِهِ فَكَيْفَ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ جَارٍ۔ اگر اس لام کا متعلق کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوفیوں کے نزدیک اس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ کوفیوں کا مبنا ہے کہ اگر حرف جار زائدہ ہو تو اس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات اصلاً یہ اس کو حرف جارہ شمار نہیں کرتے، کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ جَارًا لَمْ يَتَعَلَّقْ عِنْدَهُمْ بِشَيْءٍ، اگر یہ لام جارہ ہوتا تو بھی اس کو متعلق کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لے زیادت ہی یہ لام زائدہ ہے۔ فَقَيْفَ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ جَارٍ، تو اب بھلا کس طریقے سے جبکہ یہ جار نہیں ہے؟ درست ہے؟ وَوَجْهُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، پس یہ کوفیوں کے نزدیک علت تھی۔ آغایون بصری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان الاصل ما کان قاصدا للفعل۔ بصریوں کی بات کو سمجھنے کے لیے چھوٹا مقدمہ سمجھے۔ اگر انسان فاعل مختار ہے اور انسان کی طرح جو بھی فاعل مختار ہو اس کا فعل اس کے ارادے کی وجہ سے، یعنی پہلے ارادہ کرے گا تو فعل کو انجام دے گا۔ کأنہ فاعل ارادی میں اس کا ارادہ اور قصد علت ہے اس کے فعل کی۔ درست ہے؟ اچھا، یہ مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ علت معلول سے قوی ہوتی ہے۔ درست ہے؟ معقولات میں ہم بیان کرتے ہیں اس مطلب کو۔ اب آئے ذرا بصریوں کی بات کو سنیں۔ وَوَجْهُهُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، یعنی وجہ توکید ہے۔ بھائی بصریوں کے نزدیک تاکید کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان الاصل ما کان قاصدا للفعل، وہ کہتے ہیں اصل میں تھا ما کان قاصدا للفعل۔ درست؟ ما کان لیفعل اصل میں تھا ما کان قاصدا للفعل۔ وَنَفْيُ الْقَصْدِ أَبْلَغُ مِن نَفْيِهِ، ہی کی ضمیر فعل کی طرف جا رہی ہے، اور قصد کی نفی کرنا خود فعل کی نفی کرنے سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ قصد علت ہے فعل کے لیے۔
جب آپ نے علت کی نفی کر دی تو معلول کی بطریق اولا ہو جائے گی. وَعَلَى هَذَا فَهِيَ عِنْدَهُمْ حَرْفُ جَرٍ مُؤَدٍ مُتَعَلَّقٍ بِخَبَرِ كَانَ کے المحذوف ہے. ان لوگوں کے نزدیک یہ لام حرف جارہ ہے اور مؤدن متعدی کرنے والا ہے، اپنے متعلق کو پہنچانے والا ہے اپنے متعلق کی طرف. متعلقن، اور یہ تعلق لے گا، متعلق ہوگا کس کے؟ بخبر کانا کے جو قاصدن ہے، المحذوف ہے جو کہ محذوف ہے. المحذوف صفت ہے بخبر کانا کے لیے، خبر کانا کے لیے. ان لوگوں کے نزدیک یہ لام جارہ حرف جر ہے، محذوف کے متعلق ہے، اور وہ محذوف بھی قاصدن ہے اور وہ خبر بن رہا ہے کانا کے لیے. وَالنَّسْبُ بِأَنْ مُزْمَرَةً وُجُوبًا، اور ان لوگوں کے نزدیک یہ جو لے یفعل فعل جو منصوب ہو رہا ہے ان مزمرہ کی وجہ سے منصوب ہے، بھلے یہاں پر مزمرہ ہے وجوباً، واجب ہے کہ یہاں پر ان کو مزمر رکھا جائے. تمام شدہ گا. وَقَدْ تُحْذَفُ كَانَ قَبْلَ لام الجحود، اگر کبھی کبھار اس لام جحود سے پہلے کانا کو حذف بھی کر دیتے، کا قول عمرو بن معدی کریب کہ فما جمع لیغلب جمع قومی مقاومتاً ولا فرد لفرد. اپنے قبیلے کی تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا گروہ نہیں ہے جو ہمارے گروہ پر غلبہ پیدا کرے، کائنات کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو ہمارے فرد پر غلبہ پیدا کرے. دیکھیں فما کان جمعون، اصل میں تھا فما کان جمعون کہ کان کو حذف کر دیا. فما جمعون، کوئی جمع اور گروہ نہیں ہے کہ لے یغلب جمع قومی کہ جو گروہ ہمارے قوم کے جمع پر کیا کرے؟ غلبہ پیدا کرے. درست. مقاومتاً مفعول لہ قرار دے، مقاومت کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا گروہ بہت زیادہ مقاومت کرنے والا ہے، لہذا کوئی بھی گروہ ہمارے گروہ پر غلبہ پیدا نہیں کر سکتا. ولا فردن، یہ جمع پر عطف ہو رہا ہے، اور نہ ہی کوئی فرد ہے کہ ہمارے فرد پر غلبہ پیدا کرتا ہو، یعنی ہم لوگ دلیر ہیں دیگے. ای فما کانا جمعن لے یغلبا میں شاہدی مثال ہے کہ یہ لام جہود ہے اور نفی کی تاکید کے لیے. تمام شدہ گا. الثامنو، آٹھواں معنی موافقت الہ، الہ کے معنی میں آتا ہے لام. نحو قولہ تعالی کل یجری لأجل مسمى، شمس و قمر یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں، کل یجری سارے کے سارے جاری ہیں، الہ اجل مسمى ہے کیونکہ جرا یجری الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے نہ کہ لام کے ساتھ. ایک معین مدت تک، اپنی معین مدت تک یہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. یہ لام الہ کے معنی میں ہے. وقول الامام امیر المؤمنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ، ایھا الناس، اے لوگو، انہو من استنصح اللہ وفق، من استنصح اللہ وفق ومن اتخذ قولہ دلیلا ہدی للتی ہی اقوام. درست ہے، ہدی للتی ہی اقوام ہونا چاہیے، ہدی الی صراط مستقیم. ہدایت الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے کہ جو بھی خدا کے لیے نوسہ کرے، خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرے؟ نوسہ کرے، اچھائیوں کی بات کرے، واعظ و نصیحت کرے، وفق، اس کو کامیابی دی جائے گی. اور جو پروردگار عالم کے قول کو اپنے لیے دلیل اور رہنما قرار دے، ہدی للتی ہی اقوام، للتی ہی اقوام یعنی وہ صراط مستقیم، ہدی اس کی ہدایت کی جائے گی، رہنمائی کی جائے گی، الالتی اس راستے کی طرف، ہی اقوام جو قویم ہے، مضبوط ہے، یعنی صراط مستقیم کی جانب. کہ یہاں پر لام الہ کے معنی میں ہے.
التاسع موافقت علی، علی کے معنی میں ہے فی الاستعلاء الحقیقی، علی حقیقی استعلاء یعنی کسی چیز کے اوپر ہونا، جو پہلے بھی کہا تھا دعانا لجنبہ یعنی علی جنبہ ہی، اپنے پہلو پر، درست ہے، اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے ہمیں بلاتا ہے، درست. یہ آیہ کریمہ ہے کہ بہرحال میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ماشاءاللہ آیت کا فقط وہ صرف جو آخری ٹکڑا ہے اسی کو ہی نقل کرتے ہیں، حالانکہ تھوڑا زیادہ نقل کرنا چاہیے. آیت ایسے اذا مس الانسان الضر دعانا، جب انسان کو مشکلات چھو لیتی ہیں دعانا تو ہمیں پکارتا ہے، لے جنبے ہی یعنی علی جنبے ہی، اپنے پہلو پر لیٹا ہوا ہو تو بھی ہمیں بلاتا ہے، او قائدن بیٹھا ہو تو بھی ہمیں بلاتا ہے، او قائمن کھڑا ہو تب بھی ہمیں بلاتا ہے. ایسے ہے، درست آگا. اور استعلاء بھی حقیقی، حقیقتاً اپنے پہلو پر لیٹتا ہے انسان. والمجازی یعنی فی الاستعلاء المجازی، جیسے اس کے لیے آیہ کریمہ ہے وَإِنْ، آیہ کریمہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تو اپنے فائدے میں ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برائی بھی کرو گے تو اپنے لیے. یہاں پر فلہا علی کے معنی میں ہے کیونکہ اساءہ علی سے متعدی ہوتا ہے، درست ہے. اچھا، قال النحاس، اگر نحاس کہتے ہیں ولا نعرف فی العربیت لهم بمعنی علیہم، اگر لام کو علی کے معنی میں لغت عرب میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا. خوب کہیں نہیں دیکھا تو ان آیتوں کا کیا جواب دیں گے کہ پھر وہ آ کر یہاں پر دوسری توجیہات کرتے ہیں، تضمین کا باب کھولتے ہیں. العاشر موافقت فی کے معنی میں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، لیوم القیامہ یعنی فی یوم القیامہ. القسط صفت ہے موازین کی، ونضع الموازین ہم نصب کریں گے، قرار دیں گے کس کو؟ موازین، میزانوں کو. کون سے میزان؟ القسط جو عین عدالت ہے، ایسے موازین جو عین عدالت ہے. یہاں پر صفت ہے زید عدلون کے باب سے. فی یوم القیامہ قیامت کے دن. یا وقولہم مضا لسبیلہ، کہ یہاں پر مضا لسبیلہ یعنی فی سبیلہ، اپنے راستے پر چلا، درست. الحادی عشر 11واں معنی ان تکون بمعنی اندہ، اندہ کے معنی میں کیا قولہم، یہ اکثر عبارتوں میں استعمال ہوتا ہے. کتبتہ لخمس خلون، آغا فلا میں نے تحریر لکھی اس مہینے کے 5 دن گزر چکے، ایسے عربی میں کہتے ہیں اس مہینے کے 5 دن گزر چکے. اب یہ نہیں ہے لخمس خلون یعنی ان 5 دنوں میں، فی وغیرہ کے معنی میں نہیں ہے، یا ان 5 دنوں کے لیے، نہ وہ معنی ہی نہیں بنتا. یعنی ان خمس خلونا، اس وقت میں نے لکھا جب اس مہینے کے 5 دن گزر چکے تھے. یہاں پر لام اندہ کے معنی میں، اکثر کتابوں میں ہوتا ہے یہ. الثانی عشر موافقت بعدا، بعدا کے موافق ہوتا ہے، بعدا کے معنی میں ہوتا ہے، بعد کے معنی میں. نحو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک یعنی زوال، روزہ رکھو سورج کے زائل ہونے کے بعد، زوال شمس کے بعد، بے بخشید نماز پڑھو زوال شمس کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد نماز پڑھو. یہ لام بعد کے معنی میں. یا حدیث نبوی ہے سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، خوب جب چاند کو دیکھو تو دیکھنے کے بعد روزہ رکھو، چاند کو دیکھنے کے بعد افطار کرو. یہ لام بعد کے معنی میں ہے. وقال
میں مبن نویرہ، متمم ابن نویرہ، متمم ابن نویرہ۔ آگا ان متمم ابن نویرہ کا قصیدہ ہے، پہلے اس کے شعر کا ترجمہ کروں پھر اس بات کی بھی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ متمم ابن نویرہ مالک ابن نویرہ کے بھائی تھے۔ مالک ابن نویرہ، چلے سن لیں بھلا داستان اس کی تھوڑی سی۔ مالک ابن نویرہ رسول اللہ کے صحابی تھے، اور واقعاً اس مالک ابن نویرہ کے بارے میں جو تاریخ میں آیا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، لیکن کافی سارے لوگوں نے ایک خاص مسئلے کی وجہ سے اپنی مخصوص شخصیتوں کو بچانے کے لیے اس بیچارے کے حق میں اجحاف کیا، اس بیچارے کے حق میں اجحاف کیا، وگرنہ پیغمبر کے صحابی تھے، ایک سخی انسان تھے، پاک طینت، شجاع، دلیر انسان تھے، اور اس کی جوان مردی کے قصے عربوں کے ہاں معروف تھے۔ یہ بنی یربوع قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، پیغمبر کے زمانے میں یہ مسلمان ہوا، اور اس پر اعتماد کی وجہ سے، وثوق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امور زکوٰۃ کا متصدی قرار دیا تھا، خود پیغمبر اکرم نے۔ اچھا، اس مالک بن نویرہ کا قصہ تمام تاریخوں میں لکھا ہے، سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور اسی طریقے سے احادیث کے کتاب میں بھی یہ وارد ہوا ہے۔ اور موجودہ زمانے کے جو محققین ہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، مثلا موجودہ زمانے کے محققین میں محمد حسنین ہیکل بہت بڑی شخصیت ہے، الصدیق اکبر ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر مفصل اس قصے کو ذکر کیا ہے، یا عباس محمود عقاد، یہ موجودہ زمانے یعنی معاصر زمانے کے محققین میں سے، عبقریت خالد اس کے اندر اس قصے کو ذکر کیا ہے، اور سب لوگوں نے نقل کیا ہے۔ یعنی چاہے آپ تاریخ طبری کو اٹھا کر دیکھیں، چاہے الاستیعاب کو اٹھا کر دیکھیں، یعنی جتنے بھی سیرت نگار ہیں ان سب لوگوں نے جناب مالک بن نویرہ کا قصہ لکھا ہے۔ اچھا، قصہ ہے کیا؟ اگر آپ اہل ذوق ہیں، مطالعہ ہیں کہ انشاءاللہ اہل ذوق اور مطالعہ ہوں گے، الغدیر میں جلد ہفتم 7ویں جلد میں مرحوم علامہ امینی رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت مباحث مالک بن نویرہ کے بارے میں ذکر کیا۔ الغدیر جلد ہفتم 7ویں جلد میں، کہ آج ہی میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس شعر کے مناسبت سے دیکھ رہا تھا۔ اور دوسرا مبحث اگر الغدیر آپ تک نہیں ہے تو النص والاجتہاد، کہ وہ بھی خوبصورت کتاب ہے، سید عبد الحسین شرف الدین بزرگوار شخصیت تھی، کہ خوبصورت کتاب النص والاجتہاد، ظاہراً اس کا تو اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ دوسرا، یہ اسی شعر کی برکت کی وجہ سے میں نے الغدیر کو دیکھا، اور دوسری جگہ جہاں پر اس مالک بن نویرہ کے قصے کو تفصیل سے ملاحظہ کیا، یہ النص والاجتہاد ہے۔ اصل مالک بن نویرہ کا قصہ کوتا کیونکہ یہ بحث بھی پڑھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، اب وہ کیا مسائل تھے ان کی خلافت میں ان کو تو نہیں چھیڑنا چاہتا، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ بہرحال کوئی بندہ کچھ بھی کہے، اگر اہل سنت برادران کے کسی بھی منصف آدمی سے آپ پوچھیں گے تو اوائل خلافت حضرت ابو بکر میں اختلاف تھا، مسلمانوں میں اچھا خاصا اختلاف ہوا، سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہوئے، ان لوگوں کا مقصد تھا کہ سعد بن عبادہ وہ حکمران بنے، بنی ہاشم کا ماننا تھا کہ نہ، امیر المؤمنین کو رسول اللہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے، وہ جداگانہ ناراض تھے۔ تو اب ایسی حالت تھی اس زمانے میں کہ ابھی اتفاق نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ تاریخوں کو پڑھ کر دیکھیں سعد بن عبادہ نے آخری وقت تک بیعت نہیں کی، آخری وقت تک بیعت نہیں کی،
وہ شام کی طرف گیا، پھر راستے میں کہتے ہیں کہ حوران ظاہراً نامی مقام پر وہ مر گئے. حالانکہ یہ بھی ایک تاریخ کا مذاق ہے. کہتے ہیں قتیل الجن، چھپے ہوئے جنوں نے اس کو تیر مارا تھا اور وہ بیچارہ وہاں پر مر گیا. یہ بھی عجیب ہے، جن بھی چھپ چھپ کر انسان کو مارتے ہیں. کہ معلوم تھا کہ یہ کس طریقے سے ہوا، حکومت کو نہیں مان رہا تھا کہ بہرحال اس کو مروایا گیا. سعد بن عبادہ قبول نہیں کر رہے تھے، ادھر سے بنی ہاشم بھی قبول نہیں کر رہے تھے سختی کے ساتھ. تو ایسے عالم میں جو مالک بن نویرہ پیغمبر اکرم کی جانب سے ہی زکوٰۃ کی جمع آوری کے لیے معین تھا، تو اب جب کہ جو مشہور تواریخ ہیں، اہل سنت کی تواریخ کو اگر مد نظر رکھا جائے، ہمارا عقیدہ تو تھوڑا سا جدا ہے، اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن اگر ان مشہور تواریخ کو بھی دیکھا جائے تو ان کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ مالک بن نویرہ نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ آپ لوگ متفرق ہو جائیں، اور فعلاً ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون خلیفہ ہو رہا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کا جتھا بھی نہیں بنایا تھا تاکہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے خلاف جہاد کرے. نہ، اپنے لوگوں کا کہا تھا فعلاً ادھر تتر بتر ہو جائیں، آپ ادھر ادھر چلے جائیں. اچھا، جو سامنے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے اس کو قتل کیا، مار دیا اس لیے کہ یہ زکوٰۃ پرداخت نہیں کر رہا تھا، زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا، لہذا یہ اسلام سے پلٹ چکا تھا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. تواریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یہ تو برادران اہل سنت کی تاریخیں ہیں، ان کو ہی اٹھا کر دیکھیں. آخری وقت تک وہ بندہ کہتا رہا میں مسلمان ہوں، لیکن اس کی بات کو نہیں مانا، اور بہرحال کہ میں ابھی عرض کروں گا، جلدی میں ہی عرض کر رہا ہوں، اس بندے کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. خوب قصہ بھی اس طریقے سے ہے کہ جب مالک بن نویرہ مختلف جگہوں پر خلیفے کے کہنے پر جو بعض مرتد ہو گئے تھے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے یہاں تک کہ وہ قبیلہ اسد اور غطفان سے فارغ ہوا. تو بطاح نامی ایک نقطہ ہے جہاں پر مالک بن نویرہ رہتا تھا. بطاح ہے برا لغت کو نہیں دیکھا میں نے، بطاح نامی جگہ پر وہ. تو جب یہ خالد بن ولید وہاں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بطاح کا ارادہ کیا. تو جو انصار تھے مدینے والے، انہوں نے خالد کو کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مالک بن نویرہ کی طرف، میں نے سنا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا. خوب، تو انصار نے کہا کہ خلیفے نے تو ہمیں ان کے بارے میں نہیں کہا ہے، جو خلیفے نے بتایا تھا وہ تو ہم کام کر چکے ہیں، اب بہتر ہے کہ خلیفہ اول کو گزارش دی جائے، اب جس طریقے سے وہ کہیں پھر ہم کہیں گے. تو یہاں پر ایک تاریخ کا ظریف نقطہ ہے کہ میں اس کو یہاں پر کھول نہیں سکتا، لیکن جو ظریف لوگ ہیں وہ اس نقطے کو لیں گے، اور اگر وہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ النص والاجتہاد کو دیکھیے گا، وہاں پر علامہ شرف الدین نے اس نقطے کو خوب سمجھا ہے. ایسے میں خالد بن ولید کہتے ہیں کہ نہ، مجھے خلیفہ اول نے کہا تھا، مجھے خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری تمہاری ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں. اس نے کہا کہ نہ، مجھے خلیفہ نے کہا تھا، خلیفہ اول نے مجھے کہا تھا. اچھا، یہ لوگ آئے، جب اس مقام پر پہنچے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ مالک بن نویرہ نے اپنے قوم قبیلوں والوں کو کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، وہ متفرق تھے. تو بہرحال خالد بن ولید نے بعض انصاریوں کو، کہ ابھی عرض کروں گا، اس کا نام بھی ذکر کروں گا، اسے کہا کہ جاؤ اس مالک بن نویرہ کو اور ان لوگوں کو لے کر آؤ. تو پیغمبر اکرم کے ایک صحابی تھے، وہ بھی گئے، کیونکہ بلاخر دیکھے خالد بن ولید کی فوج میں تھے، ان کے کہنے پر وہ چلے گئے اور مالک بن نویرہ کو دیکھا، اور چند ان کے جو ساتھی بھی تھے ان کے ساتھ ملے بھی صحیح. تو دیکھا کہ مالک بن نویرہ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسلحہ ہے. تو اس صحابی رسول نے، انصاری نے، ابو قتادہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، کیوں اسلحہ اٹھایا ہوا ہے؟
تو مالک بن نویرہ نے پلٹ کر ان کو کہا کہ بھئی تم لوگوں نے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ کہا ہم لوگ تو مسلمان ہی ہیں، کوئی لڑنا تھوڑی چاہتے ہیں۔ تو مالک بن نویرہ نے کہا کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں۔ تو ابو قتادہ انصاری نے اور جو یہ لوگ گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلمان ہو تو اسلحہ اپنا زمین پہ رکھو، تو انہوں نے اسلحہ پھینک دیا، زمین پہ رکھا۔ اور ابو قتادہ خود کہتا ہے، یہ طبری وغیرہ دوسرے تیسرے ان سب اہل سنت کے عالموں نے لکھا ہے کہ ابو قتادہ کہتا ہے کہ وہاں پر اذان دی گئی، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جب ان سے اسلحہ وغیرہ لے لیا گیا تو ان کے ہاتھ وغیرہ باندھ کر خالد بن ولید کے پاس لے کر آئے۔ اچھا، جب یہ خالد بن ولید کے پاس لے کر آئے تو قصہ کوتاہ کر رہا ہوں، تفصیلات آپ خود وہاں پر جا کر دیکھیے گا۔ مالک بن نویرہ کی بیوی تھی لیلا، اور کہتے ہیں کہ عربوں کے اندر یعنی خوبصورت ترین خاتون تھی آنکھوں اور پاؤں کے لحاظ سے، یعنی اصلاً ان کا نظیر نہیں تھا۔ عربوں کے اندر ایسی کوئی خاتون نہیں تھی جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوں جیسے لیلا کی تھی، درست ہے؟ تو اب یہ بھی ان کے ساتھ تھی، اس کو بھی لایا گیا۔ قصہ کوتا آخر میں جیسے ہی مالک کے ساتھ اس کی خالد کی گفتگو ہو رہی ہے تو لمبی چوڑی گفتگو ہوئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کافر ہو چکے، اس نے کہا کہ نہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ بہرحال جب یہ باتیں چلتی رہی تو آخر میں مالک کہتا ہے کہ بھئی اگر تو ہمیں مسلمان نہیں کہتا تو حد اقل ہمیں خلیفہ اول کی طرف بھیج دے، خلیفہ کی طرف بھیج، وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اس نے کہا کہ نہ، فیصلہ نہیں کروں گا۔ ایسے میں کہتے ہیں تقریباً تاریخ نگاروں نے لکھا ہوا ہے، یہ اہل سنت کے بھی تقریباً جو مورخین ہیں ان لوگوں نے بھی لکھا ہوا ہے، درست ہے؟ خالد کی نظر جو ہے وہ کیا ہے، لیلا پر پڑتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہاں پر مالک بن نویرہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو نے ہمیں قتل کروا دیا، تو نے ہمیں مروا دیا، قتل کروا دیا۔ تو بہرحال ہوا یہی کہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا، اور اسی رات یہ لکھا ہوا ہے، اسی رات اس کی بیوی لیلا کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ عجیب، وہ بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ابو قتادہ انصاری کہتا ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھ چکے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بھی وہاں پر موجود تھے، وہ بھی اشکال کر رہا ہے۔ ابو قتادہ انصاری بھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، حتیٰ کہ ابو قتادہ نے تو اس جگہ پر قسم اٹھا لی تھی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد اس لشکر کا میں حصہ نہیں بنوں گا جس لشکر کا سپہ سالار یہ خالد ہوگا۔ خوب، ابھی آپ آئیں اور بہت سارے لوگ جن کے دل دھڑکتے ہیں، حق کو پسند نہیں کرتے، آغا جان کچھ خوف خدا کرو۔ ان تمام چیزوں کو جو مورخین کا، ان تمام لوگوں کا اتفاق ہے، اس کو کہو گے کہ یہ خطا اجتہادی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خالد کے اس عمل پر سب سے بڑے معترض خود حضرت عمر تھے کہ ان کا بہت بڑا یہ مطالبہ تھا خود خلیفہ اول سے، حضرت ابو بکر سے، کہ اس پر حد جاری کرو، اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور اسی رات اس کی بیوی کے ساتھ سویا ہے، خوب بدکاری کی ہے اس نے، اس پر حد جاری کرو۔ یہ خوب تاریخ اوراق ہے، یہ تو رافضیوں کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ 2 منٹ میں ہمارے معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں، نہ یہ تو ان رافضیوں نے لکھا ہوا ہے، جھوٹ باندھے ہوئے۔ بھائی تمہاری ساری تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں ساری بھری ہوئی ہیں، یہ سارے رافضی تھے لکھنے والے۔ عجیب ہے واقعا، یعنی انسان کو کچھ نہ کچھ بہرحال منصف مزاج ہونا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے ان کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہم بستر ہوئے۔ حتیٰ شرعی مسئلہ بھی ہے، حتیٰ اگر آپ کی کنیز بھی بنے نا تو کنیز میں بھی یہ ہے کہ استبراء کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ آپ اسی رات اسی کے ساتھ نہیں سو سکتے، شرعی استبراء کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کی بیوی یعنی اس کنیز کے ساتھ ہم بستر ہو سکتے ہیں۔ اور تاریخ کی واقعاً بے رحمی دیکھے، اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ وفیات الاعیان ابن خلقان، خوب یہ بھی کہیں کہ جو سیرت نگار ہے، بایوگرافی نگار ہے، یہ بھی رافضی تھا۔ ابن خلقان وفیات الاعیان میں لکھتا ہے کہ جب مالک بن نویرہ کو انہوں نے قتل کیا، اس کا سر جدا کیا، تو اسی رات کو کوئی دیگ وغیرہ تھی، کچھ بنانا چاہ رہے تھے، تو جیسے ہمارے یہاں چولہا بناتے ہیں نا، تو اس کے سر کو چولہا بنا کر
اس کے اوپر دیگ کو پکایا گیا. اگر لکھنے والا وفیات الاعیان والا ابن خلقان اہل سنت کا بہت بڑا رائٹر ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بعد میں آئے کچھ ہوتے ہیں نا سرکاری وکیل, ان لوگوں نے آ کر وکالت کرنا شروع کر دی. نہ انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ جس کا معنی تھا کہ وہ اسیر تھے, وہ سردی سے جل رہے تھے, تو حضرت خالد بن ولید نے تو یہ کہا تھا کہ ادفعوا اسراءکم, حالا اس نے تو کہا تھا کہ ان کو گرم کپڑے دو, لیکن کنانی زبان میں یہ ہوتا تھا کہ قتل کر دو, تو ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. اس کا اشتباہ تو نہیں تھا. یار کیسی باتیں کر رہے ہو, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہاں پر کون کنانی تھا؟ اس کے قبیلے کے اندر علامہ امینی وہاں پر خوبصورت اس توجیہ کا جواب دیتے کہ اس کے لشکر کے بندے میں کوئی بندہ کنانی نہیں تھا. اس وقت تک تو اس نے کنانی زبان میں بات نہیں کی تھی, یہ وہاں پر اب کنانی زبان میں بات ہو گئی. یا علامہ شرف الدین اس النص والاجتہاد میں لکھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ, اس سے اشتباہ ہو گیا, پھر اس کے سر کو دیگ بنایا, یعنی وہ چولہا بنایا گیا, اس کی بیوی کے ساتھ بھی جو ہے وہ دست درازی کی, یہ سارا اشتباہ ہو رہا تھا. عجیب ہے. بہرحال یہ تاریخ کا عجیب قصہ ہے مالک بن نویرہ کا. اگر یہ حق پسندی سے کام لیں تو ایک ایسا قصہ ہے کہ جو ان کے گلے کی ہڈی ہے, کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے اگر منصف انسان ہو تو. بہرحال کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ یہ اس کو معزول کرو. بہت زیادہ اصرار ہوا, حضرت ابو بکر منع کرتے رہے, ٹالتے رہے, لیکن حضرت عمر کا اصرار بڑھتا گیا کہ نہ, اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے, اس نے یہ جرم کیا ہے, اس کو بلاؤ. بعد میں پھر وضاحت کے لیے, استیضاح کے لیے خلیفہ اول نے اس کو بلایا, تو بہرحال اس کے آنے کا انداز بھی تاریخ نے جو نقل کیا ہے کہ وہ آیا, وہ جو مجاہدوں والا لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس پہنا ہوا ہے, امامہ باندھا ہوا ہے, امامے کے اوپر کچھ تیر لگے ہوئے ہیں مٹی میں, اور اس طریقے سے آ کر مسجد میں پاؤں رکھتا ہے. تو جیسے حضرت عمر کی نظر پڑتی ہے فوراً اس امامے سے تیر نکال کر ان کو توڑ کر کہتا ہے کہ دشمن خدا تو ریاکاری کرتا ہے, اور تو یہ کیا کر رہا ہے, یعنی اپنا دکھاوا کر رہا ہے. خب یہ اہل سنت کی کتابوں میں, ہمارے ہاں کی بات نہیں ہے, تاکہ آپ کہیں کہ یہ رافضیوں کی بنائے ہوئے قصے کہانیاں ہیں. کہ بہرحال حضرت عمر کا بہت زیادہ اصرار تھا, لیکن حضرت ابو بکر نے خلیفہ اول نے مصلحت اس میں دیکھی کہ نہ, اس سے خطا اجتہادی ہوئی ہے, اس نے اجتہاد کیا اور اس میں خطا ہو گئی. کہ یہ پھر اس زمانے سے ایسا باب بنا کہ جس جگہ پر بھی آپ آئیں پھنسیں, ایک واقعے کا حل نہ کر سکے, وہاں پر فوراً کہہ دیں کہ اجتہاد کیا اور خطا اجتہادی, نیا بہانہ مل گیا. کہ بہرحال حضرت عمر تو اس سے راضی نہیں ہوئے تھے, اسی لیے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے خلافت کے زمانے میں پہنچتے ہی اس کو معزول کر دیتے ہیں. کہ تفصیلات النص والاجتہاد اور الغدیر کی 7 نمبر جلد میں دیکھیں. تو یہ متمم بن نویرہ اس کا بھائی تھا, خلیفے کے پاس آیا تھا, حضرت ابو بکر کے پاس آیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ میں یہ دہائی لے کر آیا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے ظلم کیا, ہماری خواتین کو انہوں نے کنیز بنایا, میرے بھائی کو بے گناہ قتل کیا جبکہ وہ مسلمان ہے. تو اسی کا جو مرثیہ ہے اپنے بھائی کے لیے متمم ابن نویرہ نے پڑھا ہے, اس میں ایک شعر یہ ہے جو ہماری بات تھی, فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا. کہتا ہے فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا, جب میں اور میرا بھائی, یعنی متمم کہتا ہے کہ میں اور مالک ابن نویرہ جب جدا ہوئے, لِطُولِ اجْتِمَاعٍ, یعنی یہاں پر لام بعدہ کے معنی میں, یعنی بعد طول اجتماع, بعد اس کے کہ بہت عرصہ ہم آپس میں ساتھ تھے, بہت عرصہ ہم آپس میں ساتھ تھے, لیکن جب جدا ہوئے تفرقنا کأنی و مالکن, گویا کہ میں اور مالک لم نبت لیلتن معان, گویا کہ ایک رات بھی ہم نے ساتھ میں نہیں گزاری تھی. یعنی اتنا عرصہ ہم اپنے ساتھ تھے, لیکن جب وہ میرا بھائی جدا ہوا تو وہ سارے کا سارا زمانہ مجھے خواب لگ رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزاری میں نے, یعنی اس کے ساتھ ایک رات بھی میرا اجتماع نہیں تھا. کہ شاید یہ مثال ہے لطول اجتماع, کہ یہاں پر ہے بعد طول اجتماع. کہ بہرحال اس شعر کی وجہ سے یہ مالک بن نویرہ کا قصہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. الثالث عشر
خوب 13واں معنی اس کا موافقت و مع کے معنی میں، قالوا بعضهم، بعض نے کہا ہے کہ یہ لام مع کے معنی میں آتا ہے، وانشد علیہ ھذا البیت، یہی جو ہم نے اوپر بیت ذکر کیا اسی بیت کو انہوں نے بھی ذکر کیا، لطول اجتماع، ان کو کہا ہے مع طول اجتماع، نہ کہ بعد طول اجتماع، مع کے معنی میں لیا ہے۔ الرابع عشر، 14واں معنی موافقت من کے معنی میں آتا ہے، نحو سمعت لہ صراخا، یعنی سمعت منہ، اس سے میں نے آواز فریاد سنی، لہو یعنی منہ، سمع یسمع من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ وقول ابی الاسود الدؤلی، ابی الاسود الدؤلی نے کہا وَأَجِبْتُ لِلدُّنْيَا وَرَغْبَةِ أَهْلِهَا وَالرِّزْقُ فِيهَا بَيْنَهُمْ مَقْسُومٌ، کہ للدنیا من دنیا ہے، کیونکہ عجبہ من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ کہتا ہے وَأَجِبْتُ لِلدُّنْيَا، یعنی عجبت من الدنیا، دنیا سے مجھے تعجب ہوتا ہے، وَرَغْبَةِ أَهْلِهَا، جو اہل دنیا کی رغبت ہے اس سے مجھے تعجب ہوتا ہے، وَالرِّزْقُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَقْسُومٌ، در حالی کہ رزق ان کے درمیان قسمت شدہ ہے، پھر بھی دنیا کے اتنی لالچ واقعاً سمجھ میں آنے والی بات یہ نہیں ہے۔ 15واں معنی لام کا لام تبلیغ ہے۔ اچھا، لام تبلیغ کیا ہے؟ کہ جو مادہ قول کے بعد آتا ہے، درست ہے، مادہ قول کے، مثلا قلت لہو، اس کو کہتے ہیں لام تبلیغ، کیونکہ اس قول وغیرہ کو اس سامع تک پہنچاتا ہے۔ قلت لہو کا ترجمہ کرتے میں نے اس کو کہا، اس قول کو پہنچا رہا ہے کس کی طرف؟ اپنے مدخول اور مجرور کی طرف، اس کو کہتے ہیں لام تبلیغ۔ قلت لہو، اس کا ترجمہ ایسے نہیں کریں گے میں نے اس کے لیے کہا، نہ، قلت لہو یعنی میں نے اس کو کہا، میں نے اس کو کہا، میں نے اسے خطاب کیا، ایسے۔ الخامس عشر التبلیغ وہی الجارۃ الاسم السامع لقول، یہ جر دینے والا ہے اس اسم کو یہاں ایسے کہیں لسم السامع لقول، جو قول کو سننے والا ہے اس اسم کو یہ جر دیتا ہے۔ قلت لہو، یہ ہو اس قول کو سننے والا ہے، اس کو جر دینے کے لیے آیا ہے۔ قلت لہو کا ترجمہ یہ نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو کی، قلت لہو یعنی میں نے اس کو کہا۔ وہی الجارۃ الاسم السامع لقول، لقول سامع کے متعلق ہے، جر دینے والا ہے اس اسم کو، سامع اس اسم کو کہ السامع لقول، جو قول کا سننے والا ہے، قول کے سننے والے کے اسم کو کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے۔ او فیما معنی ہو، یا جو قول کے معنی میں ہے، نہ وہ قلت لہو یعنی میں نے اس کو کہا، اذنت لہو میں نے اس کو اجازت دی، وفسرت لہو میں نے اس کے لیے مطلب کو کھولا، درست ہے کہ یہ اذنت و فسرت تقریباً قول کا معنی اس کی طرف بھی آتا ہے۔ وقول حسان، اور حسان کا یہ شعر جو پہلے بھی پڑھا تھا، فقال لہو یعنی اس کو کہا، فقال لہو یعنی علی کو کہا، نہ کہ علی کے بارے میں کہا، یہاں پر فقال لہو یعنی علی کو کہا۔ قم یا علی، علی کھڑے ہو جاؤ، فاننی بتحقیق میں رضیتک، تجھ سے راضی ہوا، من بعدی اپنے بعد، امامن و ہادیہ، امام اور ہادی کی شکل میں، تو میرے بعد امام و ہادی کی شکل میں ہو، میں سے راضی ہو گیا۔ خوب، یہ ہو گیا لام تبلیغ۔ اس کے بعد لام ان ہے، کہ بہرحال اس کی تھوڑی سی توضیحات ہے کہ اس کو جلسے آئندہ پہ رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔